بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ قربانی کورس کا 26واں عنوان ہے قربانی کے گوشت کے احکام۔ قربانی کا اگر بڑا جانور لوگ ذبح کر رہے ہیں، اس میں ایک سے زائد شریک ہیں، تو اس کے گوشت کو وہ آپس میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں ضروری ہے کہ وہ وزن کر کے برابر سرابر تقسیم کریں۔ اندازے سے تقسیم کرنا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اگر صرف گوشت کو تقسیم کیا جا رہا ہے تو اس میں وزن کر کے پورا برابر سب جتنے بھی شرکاء ہیں ان میں تقسیم کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر مختلف چیزوں کو مکس کر کے تقسیم کیا جا رہا ہے کہ گوشت بھی ہے، اس کے ساتھ کلیجی بھی ہے، سری پائے بھی ہیں، ان سب کو مکس کر کے، تو پھر اس صورت میں وزن کر کے برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اندازے سے 7 حصے یا جتنے بھی شرکاء ہیں اتنے حصے بنا کر وہ اندازے سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور اگر زیادہ شرکاء ہیں لیکن وہ اس گوشت کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ سارا کا سارا گوشت یہ فقراء میں تقسیم کر دینا چاہیے، صدقہ کر دینا چاہیے، تب بھی یہ ٹھیک ہے، وہ سارا اکٹھا گوشت ہی صدقہ کیا جا سکتا ہے تقسیم کیے بغیر۔ اور پھر جو قربانی کا گوشت ہے یہ کس کو دیا جا سکتا ہے؟ تو اس میں امیر کو بھی دیا جا سکتا ہے جو مالدار ہے، غریب کو بھی دیا جا سکتا ہے، جو سید ہے یا غیر سید ہے ان سب کو دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر غیر مسلم کو دینے کی ضرورت پڑے، پڑوسی ہے اور وہ مستحق غریب ہے، تو یہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں قربانی کے گوشت میں یہ مسئلہ ضروری ہے کہ اس کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ جس کسی کو بھی دیا جائے گا یہ ہدیے میں مفت میں دیا جائے گا، اس کو پیسوں کے بدلے میں فروخت کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو قربانی کا گوشت ہے اس کو کسی کی اجرت میں دینا بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے جو ذبح کرنے کے لیے آیا ہے اس ذبح کرنے والے کو اجرت کے طور پر گوشت دے دیا جائے اس میں سے کچھ، یہ بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو جس طرح گوشت میں اجرت میں گوشت دینا جائز نہیں ہے، اسی طرح بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جو ذبح کرنے والا ہوتا ہے اس کی اجرت میں پیسے تو مقرر کرتے ہیں کہ آپ کو 1000 روپیہ مثلاً دیں گے ایک جانور کا، لیکن اس علاقے میں یہ رواج ہے کہ جو اس ذبح کرنے والے کو بھی پتہ ہے اور جو قربانی والے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ جو قصائی ہیں وہ عام طور پر گوشت بھی تھوڑا بہت لیتے ہیں، تو وہ 1000 روپیہ بھی اس کو دے رہے ہیں، ساتھ گوشت بھی دے رہے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس نے جو 1000 روپیہ قیمت مقرر کی ہے تو اس کے ذہن میں پہلے سے تھا کہ ساتھ گوشت بھی ہوگا، اس لیے اس نے 1000 مقرر کی ہے۔ اگر گوشت نہ ہوتا تو وہ ہو سکتا ہے کہ 1200 قیمت مقرر کرتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو گوشت ساتھ لیا جا رہا ہے یہ بھی اجرت کا ہی ایک حصہ سمجھ کر دیا جا رہا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ گوشت دینا اس کو درست نہیں ہوگا۔ جو قصائی ہے یا کوئی بھی خدمت کرنے والا ہے، کام کرنے والا ہے، اس کو الگ سے اجرت دینی چاہیے، پیسے دینے چاہیے۔ اس جانور کا کوئی حصہ، یہ کھال یا گوشت یا اور چربی وغیرہ کوئی بھی چیز اس کو نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر اس گوشت کو کس طرح تقسیم کرنا چاہیے؟ تو اس میں بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ گوشت کے قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے کھانے کے لیے اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ رشتہ داروں میں جو غریب ہیں وہ زیادہ مستحق ہیں ان کو بھی دینا چاہیے، اور جو امیر ہیں ان کو بھی اگر دینے کی ضرورت پڑے تو ان کو بھی دینا چاہیے آپس میں صلہ رحمی کے لیے۔ اور تیسرا حصہ غرباء اور مساکین کے لیے، اپنے علاقے کے یا دوسرے علاقوں میں جو مساکین فقراء ہیں ان کو یہ گوشت ایک حصہ پہنچانا چاہیے۔ یہ زیادہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ سارا گوشت قربانی کا اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیتا ہے تو یہ جائز ہے، یعنی اس کو ملامت نہیں کی جا سکتی، یہ اس پر گناہگار نہیں ہوگا، لیکن یہ مناسب نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کم از کم 1/3 حصہ صدقہ کر دینا چاہیے، فقراء اور مساکین کو دے دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نفلی قربانی کر رہا ہے تو نفلی قربانی میں جو گوشت ہوگا اس کے بھی سارے یہی والے احکام ہیں کہ اس میں وہ خود بھی کھا سکتا ہے اور جو رشتہ داروں کو بھی دے سکتا ہے، غرباء و مساکین کو بھی دے سکتا ہے، اور اس کے گوشت کو بھی فروخت کرنا جائز نہیں ہے، کسی کی اجرت میں دینا جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک صورت ایسی ہے جس کا پہلے بھی ذکر آیا ہے کہ کسی میت نے، جو شخص فوت ہوا ہے، اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میرے جو ترکہ ہے، مال ہے، اس میں سے آپ نے قربانی کرنی ہے۔ تو وہ جو وصیت والی قربانی اگر کی جا رہی ہے
تو اس کا گوشت بندہ قربانی کرنے والا خود بھی نہیں کھا سکتا، اور جو مالدار لوگ ہیں وہ نہیں کھا سکتے، وہ صرف فقراء اور مساکین کو ہی دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے وصیت نہیں کی، کوئی بندہ بعد میں خوشی سے اپنے مرحومین کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، نفلی قربانی، تو اس کا گوشت کا وہی حکم ہے جو عام قربانی کا حکم ہے، کہ وہ خود بھی بندہ کھا سکتا ہے، مالدار لوگ بھی کھا سکتے ہیں، اور غرباء اور مساکین کو بھی دیا جا سکتا ہے۔